السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین۔ دنیا میں جس انسان کو دیکھو، جس شخص کو دیکھو، اس کے پسینے سے بدبو ضرور آتی ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کا پسینہ بہت زیادہ بدبو مارتا ہے۔ اگر ان کے پسینہ آ رہا ہو تو دوسرا شخص ان کے پاس بیٹھنا گوارا نہیں کرتا ہے، کیونکہ اس کے پسینے کی بدبو دوسرے انسان کو ٹکنے نہیں دیتی ہے، اور اس کے پاس اٹھنے کے لیے وہ مجبور ہو جاتا ہے کہ وہ اس جگہ سے اٹھ کر دوسری جگہ چلا جاتا ہے۔ لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کے پسینے سے بدبو کم آتی ہے، زیادہ نہیں آتی، ہائی لیول کی بدبو نہیں آتی، کم آتی ہے، لیکن بدبو ضرور آتی ہے۔ ایسا کوئی بندہ نہیں کہ جس کے پسینے سے بدبو نہ آتی۔ مگر اس دنیا میں ایک شخص ایسا بھی آیا کہ جس کے پسینے سے بدبو نہیں آتی تھی بلکہ خوشبو آتی تھی، اور خوشبو بھی اس قدر آتی تھی کہ لوگ ان کے پسینے کو اکٹھا کرتے تھے اور اس کی خوشبو بنا کر اپنے کپڑوں، اپنے بدن پر ملا کرتے تھے۔ اور وہ کوئی اور بندہ نہیں ہے، وہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے پسینے میں بھی خوشبو رکھی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کا چہرہ اس قدر، جب آپ مسکراتے تو وہ اس قدر سنہرا اور اس قدر پیارا لگتا کہ گویا کہ ایک چاند کا ٹکڑا ہے، اور اس سے ہم یہ اندازہ لگا لیتے تھے، آپ کی خوشی اور آپ کی مسرت کا اندازہ لگ جاتا تھا کہ آج اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ اقدس پر جب پسینہ آتا تو ایسا لگتا کہ آپ کے چہرے سے موتی جھلک رہے ہیں، موتی ڈھلک رہے ہیں، موتی گر رہے ہیں۔ اس طرح سے بہت ہی سنہرا پیارا چہرہ، جس سے جب پسینہ نکلتا تو ایسا لگتا جیسے کوئی موتی گر رہے ہوں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے کی جو بو تھی وہ مشک عنبر سے بھی زیادہ خوشبودار تھی۔ اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے میں اس قدر خوشبو رکھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس گلی سے گزرتے وہ گلی جو ہے خوشبو سے مہک جایا کرتی۔ چنانچہ اسی طرح حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک چمڑے کا بستر بنایا ہوا تھا جس پہ آپ قیلولہ فرمایا کرتے تھے، اور جب آپ کا پسینہ نکلتا تو اس بستر پر جمع ہو جایا کرتا تھا۔ حضرت ام سلیم اس پسینے کو جمع کر کر ایک شیشی میں بھر لیا کرتی تھی، اور اس شیشی میں جو دوسری خوشبو ہوتی تھی اس خوشبو میں اس کے ساتھ ملا لیا کرتی تھی، اور وہ خوشبو پھر اچھی کوالٹی کی خوشبو بن جایا کرتی تھی، اور پھر اس کو جو دلہن ہوتی تھی ان دلہنوں کے لگایا جاتا تھا۔ حضرت انس کہتے ہیں کہ جب میری وفات کا وقت قریب آئے تو مجھے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے سے بنی ہوئی خوشبو لگائی جائے، لہٰذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بدن کی خوشبو، ان کے پسینے کی خوشبو اس قدر تھی